أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قل آپ کہیے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير تو کہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں افلا تتفکرون تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو محترم احباب انتہائی معذرت کے گزشتہ پورا ہفتہ بخار میں مبتلا رہنے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اس کے متعلق مسئلہ علم غیب کے حوالہ سے اس سے قبل 2 دروس میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے درس میں قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے موقف کو واضح کر چکا ہوں اور دوسرے درس میں انبیاء کرام علیہم السلام ان کی زندگی کے مختلف واقعات ان کی زندگیوں کے واقعات تو ان سے بھی اپنا موقف واضح کر چکا ہوں اس درس کے لیے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب فریق مخالف کے دلائل کا جائزہ لیا جائے گا اس حوالہ سے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا سورۃ الجن ہے 72ویں سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت نمبر 26 اور 27 صفحہ نمبر 520 ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغیب وہ غیب کو جاننے والا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا تو وہ اپنے غیب کے اوپر اظہار نہیں کرتا اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا کسی ایک پر بھی یہ آیت مبارکہ در حقیقت تو ہماری دلیل ہے کہ اللہ
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں اپنے غیب کا اظہار کسی ایک پر بھی نہیں کرتا، لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آگے بھی تو پڑھیں، تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، مگر جس رسول کو پسند کر لیا تو بے شک وہ اللہ ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی چوکیدار مقرر کرتے ہیں، چوکیدار چلاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگلی آیت مبارکہ وہ ایک الگ موضوع سے، ایک الگ عنوان سے متعلق ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ساتھ استثناء آیا ہوا ہے کہ اور تو کسی کے اوپر بھی اپنے غیب کا اللہ اظہار نہیں کرتے، لیکن جو پسندیدہ رسول ہیں ان کا اللہ نے استثناء کیا ہے کہ جو پسندیدہ رسول ہیں ان کے اوپر اللہ غیب کا اظہار کر دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ، اگر میں اس اگلی آیت مبارکہ کو اسی سے متعلق بناتے ہوئے ان کے بتلائے ہوئے اس استثناء کو قبول بھی کر لوں تو پھر بھی یہ دلیل تو ان کی کوئی نہیں بنتی، کیونکہ ان کا موقف کیا ہے؟ موقف ان کا یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جمیع ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ پہلے گزر چکا، جو کچھ آئندہ آنے والا ہے، اس سب کا علم رکھتے ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز کو مکمل طور پر جاننے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اگر میں اس اگلی آیت مبارکہ کو اس کے ساتھ متعلق کرتے ہوئے الا من ارتضی من رسول، یہ ایک پچھلی آیت سے استثناء بنا بھی لوں تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ اظہار علی الغیب ثابت ہو رہا ہے یہاں سے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں پر غیب کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اظہار علی الغیب اور چیز ہے، عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ تو دعویٰ ان کا عالم الغیب کا ہے، اظہار علی الغیب کا دعویٰ نہیں ہے، تو یہ دلیل تو ان کی پھر بھی کوئی نہیں بنتی۔ اگر میں تکلف کے ساتھ اگلی آیت مبارکہ کو اسی سے استثناء بنا بھی لوں، اصل معاملہ تو یہی ہے کہ آگے اللہ نے جو فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ ان کے آگے بھی پیچھے بھی چوکیدار مقرر کرتے ہیں۔ تو رسولوں کے متعلق تو وہ بات کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت پہلی آیت مبارکہ میں اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جہانوں کا، چھپی ہوئی چیزوں کا اللہ علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو بھی اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت ذکر فرمائی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مگر جو انبیاء ہیں نا، جو رسول ہیں نا، ان کے اندر یہ چیز تو نہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک بڑا مرتبہ ہے، ایک مقام ہے کہ اللہ نے ان کے آگے پیچھے چوکیدار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو آیت میں ایسا تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اگر میں
بفرض محال تمہاری کہنے کے مطابق اس کو استثناء مان بھی لوں کہ جی لیکن جو پسندیدہ رسول ہیں ان کے اوپر اللہ غیب کا اظہار کر دیتے ہیں، تو پھر بھی صرف اظہار علی الغیب ہوگا نا، علم غیب تو انبیاء کا ثابت کوئی نہیں ہو سکے گا پھر بھی۔ اللہ اللہ، یہ انہوں نے یہ اصرار کیا تھا کہ جی آگے بھی پڑھو، تو آگے پڑھ کے بھی موقف ان کا ثابت کوئی نہیں ہوا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں آگے بھی پڑھو، تو میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا پیچھے بھی پھر پڑھ لو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کی ہے۔ تو وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا۔ اب خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے قیامت کے وقت کا علم کوئی نہیں ہے۔ اور اسی چیز سے متعلق آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور غیب جو ہے اس کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر بھی نہیں کرتے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی باقاعدہ نفی کی گئی ہے کہ نبی آپ خود کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی تو ہو جائے نفی، اور ساتھ اللہ رب العزت کہیں کہ ہاں البتہ جو میرے پسندیدہ رسول ہیں نا ان کو میں عالم الغیب بنا دیتا ہوں ان لوگوں کے موقف کے مطابق۔ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پسندیدہ رسول کوئی نہیں، کہ اللہ رب العزت پہلے ان کے علم غیب کی باقاعدہ نفی کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کا علم کوئی نہیں، اور ساتھ اللہ اگر آگے یہی کہہ رہے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ لیکن پسندیدہ جو رسول ہیں ان کو اللہ عالم الغیب بنا دیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں بنایا، اس کا اظہار تو اللہ نے پہلے کر دیا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا پھر یہ کہو گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ رسول نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو تو عالم الغیب نہیں بنایا، لیکن جو پسندیدہ رسول ہیں اللہ ان کو عالم الغیب بنا دیتے ہیں؟ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح توہین ہوگی۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے قطعاً تمہارا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، اس سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ وہ کم ثابت ہوتا ہے، اور کوئی اور انبیاء کوئی اور رسول ایسے بنتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا پسندیدہ قرار دیا اور ان کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بنتے اور وہ عالم الغیب بن جاتے ہیں، تو یہ صریح جو ہے وہ توہین بن جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جو دلیل پیش کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ اللہ۔ صفحہ نمبر 67 ہے، 67 آیت نمبر 179 میں درمیان میں الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ معاملہ یہاں پر بھی اسی نوعیت کا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے اپنے متعلق ایک بات فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے علم غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق ایک بات فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام ان کا ایک مرتبہ اور ان کا ایک مقام بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ غیب کی اطلاع تو جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن جو رسول ہیں اللہ ان میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو یہ ان کا ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ ان کو چنا جاتا ہے، ان کا ایک مرتبہ بنایا جاتا ہے، ایک مقام دیا جاتا ہے ان کو۔ لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علم غیب کے لیے ان کو چن لیتا ہے، کہ اللہ ان کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دعویٰ جمیع ما کان و ما یکون کا ہے، عالم الغیب ہونے کا ہے، جبکہ یہاں سے اگر تمہارا موقف لیا جائے تو اطلاع علی الغیب کی بات ہو رہی ہے، اطلاع علی الغیب کے علاوہ یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو عالم الغیب ہونا وہ کلی ہوتا ہے، اطلاع علی الغیب جو ہے تو اس کا کلی ہونا جو ہے وہ تو ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھنا یا عالم الغیب ہونا، اس کے اوپر تو یہ دلیل کوئی نہیں بنتی۔ یہاں جو زیادہ سے زیادہ ثابت ہو رہا ہے نا، وہ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو چن لیتے ہیں اور ان کو غیب کی کئی خبریں بتا دیتے ہیں، اطلاعیں دے دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی کے ذریعے غیب کی کئی خبریں بتایا جانا، اس کے تو ہم قائل ہیں ہی ہیں۔ یہ تو ہم نہیں انکار کرتے کہ کوئی غیب کی خبر کبھی کسی نبی کو نہیں بتلائی گئی، لیکن اس میں صرف اطلاع علی الغیب ہے، عالم الغیب والی یہاں پر دلیل کوئی نہیں بنتی ہے۔ مفسرین کرام نے بھی یہاں پر یہی ذکر کیا ہے کہ غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع جو ہے وہ مراد ہے۔ یہاں پر تفسیر بیضاوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ فَيُوحِي إِلَيْهِ وَيُخْبِرُهُ بَعْضَ الْمَغِيبَاتِ، کہ وہ رسولوں کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں اور غیب کی بعض چیزوں کی خبر دے دیتے ہیں۔ تفسیر بغوی معالم التنزیل اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ، کہ غیب کے علم کی بعض چیزوں کی اللہ نبی کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر فَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ، کہ اللہ اپنے غیب میں سے جتنا چاہتے ہیں اس کی اطلاع کر دیتے ہیں۔ جامع البیان ابن صفی کی فَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْمُغِيبَاتِ، اللہ اس نبی کو غیب کی بعض خبریں جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری فَيُطْلِعُهُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ عُلُومِ الْغَيْبِ أَحْيَانًا، کہ اللہ اپنے نبی کو بعض اوقات علوم غیب میں سے بعض چیزیں بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے مفسرین جو ہیں یہ یہاں سے یہی مراد لے رہے ہیں کہ غیب کی کچھ خبریں انبیاء کو بتائی جاتی ہیں، اور اس کے تو ہم قائل ہیں ہی ہیں، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو آپ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہو نا کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، ابتدائی حصہ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ مومنوں کو اسی حال کے اوپر تو نہیں چھوڑنے والا کہ جس حال پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پاک اور ناپاک کا اللہ فرق واضح کر دے کہ تمہاری صفوں کے اندر کئی منافق بھی گھسے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس چیز کا اظہار فرما دیں گے کہ کئی جو ہے وہ منافق گھسے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تم کو غیب کے اوپر اطلاع نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا تعلق ہے منافقین سے، کہ اللہ نے منافقوں کو الگ کرنا ہے۔ اب آیت مبارکہ کا تعلق ہے منافقین سے، تو جس گروہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے، اگر اس آیت مبارکہ کے نازل ہو جانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گروہ کا بھی پورا پتہ نہ ہو، صرف اتنا پتہ ہو جتنا اللہ نے بتلایا ہے، اس گروہ کا بھی پورا علم کوئی نہ ہو، تو پھر ہر چیز کا سارا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ واللہ۔ اور یہ بات کہ منافقین کا بھی پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہیں، یہ میرا کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن حکیم سے ہی ثابت کروں گا کہ یہ آیت ہے منافقوں کے متعلق، لیکن منافقوں کا بھی پورا علم اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کوئی نہیں ہوا۔ کیسے؟ اس کے لیے بطور دلیل سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 101، صفحہ نمبر 184۔ اللہ رب العزت فرمانے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تو یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اور یہ سورہ توبہ کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی ان منافقوں کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ نازل ہوئی ہے پہلے، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے بعد میں۔ اس کے اوپر اتفاق ہے کہ سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب سورہ آل عمران کے اندر اگر منافقین کا پورا علم دے دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت پھر سورہ توبہ میں یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ ان منافقوں کو اے نبی آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ سورہ توبہ نازل ہونے تک بھی منافقوں کا پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ تو جب سورہ توبہ کے نازل ہونے میں، جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس وقت تک بھی منافقوں کا پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کوئی نہیں، تو پھر سورہ آل عمران تو اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس وقت منافقوں کا پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو گیا؟ تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ وہ منافقوں کے متعلق ہے، اور اس آیت سے منافقوں کا پورا علم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کوئی نہیں ہوتا، تو پھر پوری کائنات کی ہر چیز کا پورا علم وہ اس آیت سے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہو جائے گا؟ تو وہ قطعاً ثابت کوئی نہیں ہوتا۔
اس کے بعد ان کی تیسری دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 صفحہ نمبر 88. اللہ اللہ. آیت کے آخر کے قریب الفاظ ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم دے دیا اس کا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. بڑے زور و شور سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہاں ماں کا لفظ آ گیا ہے اور ماں عام ہے، تو جو کچھ بھی نبی اس سے پہلے نہیں جانتے تھے سب کچھ کا علم دے دیا گیا. وہ یہاں پر ماں کو عام بناتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں ہر جگہ پر عام نہیں ہوتا. اگر یہاں پر عام بنانا ہے نا تو پھر بالکل اسی انداز کی، اسی مفہوم کی کچھ اور آیتیں بھی ہیں، تو وہاں پر بھی پھر ماں کو عام بنا کے دیکھ لو تو کیا ماں عام بنتا ہے؟ اگر وہاں نہیں بنتا تو پھر یہاں پر بھی نہیں بنتا. مفہوم ایک ہی جیسا ہے. اللہ اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 151. صفحہ نمبر 22 ہے. آیت نمبر 151 کے آخری لفظ ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور رسول جو ہے نا وہ تم کو سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کو اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ کو دونوں کو ذرا سامنے رکھیے. سورہ نساء میں کہا وَعَلَّمَكَ، اللہ نے اے نبی تجھ کو سکھا دیا. سورۃ البقرہ کے اندر آگے یہ فرمایا گیا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، اور نبی تم کو سکھاتا ہے. تو وہاں پر بھی سکھائے جانے کا تذکرہ کہ اللہ نے نبی کو سکھا دیا، اور یہاں آ گیا کہ نبی نے پھر امت کو سکھا دیا. اگلے لفظ ہے سورۃ البقرہ کے اندر مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو تو نہیں جانتا تھا. یہاں صیغہ واحد کا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر بات بالکل یہی ہے، لیکن صیغے جمع کے آگے کیونکہ امت تو جمع ہے کہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب یہ بالکل اسی طرح کے لفظ ہے نا، تو حاصل کیا بنا دونوں آیتوں کا؟ پھر اگر تمہارے والا نظریہ رکھا جائے کہ نبی اس سے پہلے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ نے نبی کو سکھا دیا، تو پھر اس آیت کا، سورۃ البقرہ کی آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ جو کچھ بھی امت نہیں جانتی تھی وہ سب کچھ اللہ کے نبی نے امت کو سکھا دیا. اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دیا اور نبی نے سب کچھ اپنی امت کو سکھا دیا. تو پھر تو ساری امت بھی عالم الغیب بن جائے گی کہ نہیں؟ اگر یہاں جمی ما کانا و ما یکون کا علم ہی ثابت کرنا ہے کہ ہر وہ چیز کے جو نبی نہیں جانتا تھا وہ اللہ نے نبی کو سکھا دی، تو ہر وہ چیز جو امت نہیں جانتی تھی وہ اللہ کے نبی نے امت کو سکھا دی. اللہ اللہ. فائل تبدیل ہوا ہے، وہاں فائل اللہ ہے، یہاں فائل اللہ کا نبی ہے. اور تم تو کئی دفعہ اللہ کے نبی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا کرتے ہو. اللہ اللہ. تو کیا ساری امت بھی عالم الغیب ہو جائے گی؟ اور پھر تمہارا نظریہ کہ نبی زندہ ہیں، تمہارا نظریہ، ہم برزخی حیات کے تو قائل ہیں لیکن تم دنیاوی حیات کے. اور پھر تمہارا نظریہ کہ نبی ہر جگہ موجود بھی ہیں، نبی ہر جگہ موجود بھی ہیں، اور صیغے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر مضارع کے استعمال ہوئے ہیں.
کہ جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے کہ نبی سکھاتا ہے جو کچھ بھی تم نہیں جانتے امت والو، تو تمہارے نزدیک تو نبی ابھی بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر امتی کے پاس موجود ہیں۔ تو گویا کہ ابھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو سکھا رہے ہیں تمہارے اپنے نظریے کے مطابق۔ تو پھر تو ہم سارے عالم الغیب ہو گئے نا۔ اللہ اللہ، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر بھی ہے تو ماں ہی، لیکن یہ ماں عام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر یہ ماں عام بنایا جائے گا تو پھر تو ہم سارے عالم الغیب ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھایا ہے؟ وہ سکھائی ہے شریعت۔ شریعت کا علم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا پہنچایا ہے، اس میں کوئی معاذ اللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شریعت کا پورا علم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا پہنچایا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو شریعت کا علم دیا، سورۃ النساء میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی شریعت کے معاملہ میں جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا، شریعت کا پورا علم وہ آپ کو دے دیا گیا، اور ساری کائنات کا ہر چیز کا علم وہاں سے ثابت کوئی نہیں ہوتا، صرف شریعت کے علم کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی شریعت کے علم کے متعلق بات ہو رہی ہے، جس طرح سورہ البقرہ میں شریعت کے علم کی بات ہے، اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی شریعت کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے نبی کو شریعت کا علم دے دیا، نبی نے امت کو شریعت کا علم دے دیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91، صفحہ نمبر 126 ہے، آیت نمبر 91 کے آخر کے قریب یہ الفاظ ہیں، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ یہاں پر تذکرہ جو ہے وہ اہل کتاب کا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، تو اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 91 کے اندر قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ۔ تو یہ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تم کو علم دیا گیا اس کا کہ جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی ماں عام بناؤ گے کہ اے بنی اسرائیل، ہر وہ چیز پوری کائنات کی کہ جس کا نہ تمہیں علم تھا نہ تمہارے آبا کو علم تھا، وہ ہر چیز کا تمہیں علم دے دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ماں کو عام بناؤ گے تو بنی اسرائیل بھی سارے جو ہیں وہ عالم الغیب ثابت ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہر جگہ پر ماں ایسا عام نہیں ہوتا کہ وہ پوری کائنات کی ہر چیز کو شامل ہو جائے، تو اس لیے یہ لوگوں کو غلط مفہوم نہ بتلایا کرو۔ آج کے درس کے لیے ان کی جو ایک اور دلیل، ایک آخری دلیل، اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 49، صفحہ نمبر 205۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، ان کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ تو یہاں پر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علم غیب کا معاملہ یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ہے انباء غیب، کہ غیب کی خبریں ہیں
جو ہے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو غیب کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جانا، اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ اس سے کلی علم غیب کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے ان کو، نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو جو عالم الغیب ہوتا ہے تو اس کو تو ہمیشہ سب کچھ پتا ہوتا ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ خود اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، تو جتنی خبریں اب ہم نے بتا دی ہیں ان کو اب آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ جمیع ما کان و ما یکون کے ساتھ یا عالم الغیب ہونے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف انباء غیب کی اطلاع ہے، غیب کی کچھ خبریں جو ہیں ان کی وحی ہے، اور اس سے کلی علم غیب ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ بلکہ انباء غیب کے ساتھ بھی من کا لفظ آیا ہوا ہے، اور من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے کہ غیب کی بعض خبریں تو ان کا جو ہے وہ اللہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو یہ من تبعیضیہ جو آیا ہوا ہے وہ خود بعض کا معنی دے رہا ہے۔ تو یہ بعض خبریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، کلی علم غیب کا یہاں سے ثبوت کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن حکیم سے جو وہ دلائل کچھ پیش کرتے ہیں ان کے اوپر میں نے گفتگو کر دی ہے۔ انشاءاللہ اب اس موضوع پر کل یا آئندہ آخری ایک درس ہوگا جس میں وہ کچھ احادیث سے جو دلائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا جائزہ لیں گے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔